بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہماری اگلی ویڈیو صرف انہی لوگوں کو ملنے والی ہے۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اس کی حقارت کا ذکر فرمایا اور اس کا عظیم بڑا فتنہ ہونا بیان فرمایا۔ یا مطلب یہ ہے کہ تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کبھی معمول کی آواز میں بیان فرمایا، کبھی آواز بلند فرمائی، حتیٰ کہ ہمیں محسوس ہوا کہ وہ کھجور کے پتوں کے کسی جھنڈ میں ہے اور ابھی نکلنے ہی والا ہے۔ جب ہم اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہماری یہ خوف زدگی کی کیفیت ملاحظہ فرمائی۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو کیا ہوا؟ ہم نے کہا، اللہ کے رسول، آج صبح آپ نے دجال کا ذکر فرمایا، اس کی پستی اور بلندی کا ذکر فرمایا یا آہستہ اور بلند آواز سے تنبیہ فرمائی، حتیٰ کہ ہمیں محسوس ہوا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں دجال سے زیادہ کسی اور چیز سے خطرہ ہے۔ اگر وہ اس وقت ظاہر ہوا جب کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں تو تم سے پہلے میں اس کا مقابلہ کروں گا، دلائل کے ذریعے سے یا اس کے شبہوں کی حقیقت ظاہر کر کے ہو۔ اور اگر وہ اس وقت ظاہر ہوا جب میں تمہارے اندر نہیں ہوں گا تو ہر شخص اپنا دفاع خود کرے گا، اور میری عدم موجودگی میں اللہ ہر مسلمان کا مددگار ہے۔ دجال گنگریالے بالوں والا جوان ہے، اس کی آنکھ ابری ہوئی ہے، وہ ایسا ہے کہ میں اسے عبدالعزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو کوئی اسے دیکھے، اس کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے، وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندوں، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا، اللہ کے رسول، وہ زمین کا کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ نے فرمایا، 40 دن، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 جمعہ 7 دن کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا اس دن میں ہمیں ایک دن کی صرف 5 نمازیں کافی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اس دن میں اس کی مقدار کے مطابق اندازہ کر لینا۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمین میں اس کے سفر کرنے کی رفتار کتنی ہوگی؟ فرمایا، جیسے بادل جس کے پیچھے ہوا لگی ہوئی ہو اور اسے اڑائی لے جا رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں اپنی بات تسلیم کرنے کی دعوت دے گا، وہ اس کی بات مان لیں گے اور اس کے دعوے کو سچا مان کر اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسائے تو بارش ہو جائے گی، زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگائے تو وہ اگا دے گی۔ ان کے مویشی شام کو چر چگ کر واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں انتہائی اونچی، ان کے تھن انتہائی بڑے، دودھ سے لبریز، اور ان کی کھوکھیں خوب نکلی ہوئی ہوں گی، خوب سیر ہوں گے۔ پھر وہ کچھ اور لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں اپنے دعویٰ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ اس کی بات ٹھکرا دیں گے، وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ صبح ہوگی تو وہ لوگ قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے پاس مال جانور وغیرہ کچھ نہیں رہے گا۔ پھر وہ ایک کھنڈر پر سے گزرے گا تو اسے کہے گا، اپنے خزانے نکال دے۔ فوراً زمین میں مدفون وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور جوانی والے ایک آدمی کو بلائے گا اور اسے تلوار کے ایک وار سے 2 ٹکڑے کر دے گا، ان ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے اتنی دور پھینک دے گا جتنی دور تیر جاتا ہے۔ پھر اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا آ جائے گا، اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہوگا۔ اسی اسنا میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دے گا۔ وہ دمشق کے مشرق کی طرف سفید مینار کے قریب نازل ہوں گے۔ انہوں نے ورس اور زعفران سے رنگے ہوئے 2 کپڑے پہن رکھے ہوں گے، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ٹپکیں گے، جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ جس کافر تک ان کے سانس کی مہک پہنچے گی وہ ضرور مر جائے گا، ان کے سانس کی مہک وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر وہ دجال کے تعاقب میں روانہ ہوں گے حتیٰ کہ اسے لد شہر کے دروازے پر جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے میں مبتلا ہو کر گمراہ ہونے سے بچا لیا ہوگا۔ ان کے چہروں سے غبار صاف کریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات سے آگاہ کریں گے۔ اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائے گا، اے عیسیٰ، میں نے اپنے کچھ بندے ظاہر کیے ہیں، ان سے جنگ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، ان مومنوں
حفاظتوں کے لیے طور پر لے جائیے۔ تب اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو چھوڑ دے گا، اور وہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ٹیلے سے اتر کر بھاگے آ رہے ہوں گے۔ ان کے پہلے لوگوں ہجوم کے شروع کے حصے کا گزر بحیرہ تبریہ سے ہوگا، وہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب ان کے پچھلے افراد گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی اس مقام پر پانی بھی ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی طور پر ہی موجود ہوں گے، یاجوج ماجوج کی وجہ سے کہیں آ جا نہیں سکیں گے، اس لیے خوراک کی شدید قلت ہو جائے گی، حتیٰ کہ انہیں ایک بیل کا سر اس سے بہتر معلوم ہوگا جتنا تمہیں آج کل 100 اشرفیوں کی رقم اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ فرمائیں گے اور دعائیں کریں گے، تب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا، چنانچہ وہ سارے کے سارے ایک ہی بار میں مر جائیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ پہاڑ سے اتریں گے تو دیکھیں گے ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں جو ان کی بدبو، ان کی سرانڈ اور ان کے خون سے آلود نہ ہو۔ وہ اللہ کی طرف توجہ فرمائیں گے اور دعائیں کریں گے تو اللہ ایسے پرندے بھیج دے گا جو بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے پھینک دیں گے۔ پھر اللہ ان پر ایسی بارش نازل فرمائے گا جس سے نہ اینٹوں کے مکان میں بچاؤ ہوگا نہ خیمے میں، وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا اپنے پھل اگا اور برکت دوبارہ ظاہر کر دے۔ ان دنوں ایک جماعت ایک انار کھائے گی تو سب افراد سیر ہو جائیں گے اور اس کا چھلکا ان سب کو سایہ کر سکے گا۔ اللہ دودھ والے جانوروں میں اتنی برکت پیدا کر دے گا کہ ایک دودھ دینے والی اونٹنی سے ایک بڑی جماعت کا گزارا ہو جائے گا، اور ایک دودھ دینے والی گائے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور ایک دودھ دینے والی بکری ایک بڑے کنبے کو کافی ہوگی۔ وہ اسی اندازے سے خوشگوار اور بابرکت ایام گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک خوشگوار ہوا بھیج دے گا، وہ ان کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور باقی ایسے لوگ رہ جائیں گے جو اس طرح سر عام جمع کریں گے جس طرح گدھے جفتی کرتے ہیں۔ انہی پر قیامت قائم ہوگی، شور پھونکنے پر یہی لوگ مریں گے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4075، کتاب فتنہ و آزمائش سے متعلق احکام و مسائل، باب دجال کا فتنہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول اور یاجوج و ماجوج کا ظہور۔ حکم الحدیث صحیح۔